السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاۃ علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین والعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعزائے محترم، ہماری کل کی گفتگو انسان کو جو خداوند عالم نے ایک بہت بڑی نعمت زبان اور کلام کی دے رکھی ہے، تو ایٹیکیٹ آف کنورسیشن یعنی لوگوں سے بات چیت کرنے کے آداب کیا ہیں۔ انسان جب کسی سے بات کرتا ہے تو وہ کن ایٹیکیٹس کو مد نظر رکھے تاکہ ہر ایک کلام کا اسے ثواب اور جزا میسر آ سکے۔ انسان اسی زبان سے اپنے لیے رحمت کے دروازے کھول لیتا ہے اور اسی زبان سے انسان اپنے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ زبان خدا نے ذکر الہی، دعا اور علم دینے اور علم لینے کے لیے عطا کی ہے۔ انسان اپنے معروضات کو بیان کر سکتا ہے، انسان اس کے ذریعے اپنی حاجت کو بیان کر سکتا ہے، انسان اس کے ذریعے کسی کا سوال دے کر اس کی حاجت روائی کر سکتا ہے۔ لازمی ہے کہ ہم اس زبان کے ذریعے لوگوں کے مددگار بنیں، ہیلپر بنیں، ان کی خدمت کریں، ان کو اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ خیر پہنچائیں۔ یہ کل کا موضوع تھا۔ آج کے موضوع میں جو ایک بہت ہی بہترین آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کا حصہ ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ بہت ہی بڑا پیغام ہے، اور ہیلپنگ ادرس، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارا وجود بغیر لوگوں کی مدد کے باقی نہیں رہ سکتا۔ ہم اپنے وجود کو اگر ابتدائے زندگی سے تلاش کریں کہ جہاں خدا نے ہمیں آغوش مادر میں بھیجا تھا تو ہم کتنے ناتواں تھے، ہل ڈل نہیں سکتے تھے، ہمیں خود پتہ نہیں تھا کہ دنیا کے خطرے کیا ہیں اور ہمارے لیے نعمتیں کیا ہیں۔ اس ماں نے ہمیں ہر لمحہ سہارا دے کر ہماری زندگی کو پروان چڑھایا، اور آج اللہ نے قوت، علم، ہنر، طاقت، صلاحیت دے کر ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم لوگوں کے لیے مددگار بن سکیں۔ خدا کی نعمتیں ہم پہ برابر جاری و ساری ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آج ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو بہت سے کام ہم نہیں کرتے، لوگ ہمارے لیے کرتے ہیں۔ آپ کھیتوں میں ہل نہیں چلاتے، آپ اپنے لیے تمام کھانے کی اشیاء کو نہیں اگاتے، بلکہ آپ بازار میں جو موجود ہیں وہاں تک بھی دکان تک نہیں پہنچاتے۔ ہر ایک کام کے لیے سینکڑوں معاون و مددگار لگے ہوئے ہیں کہ جو ہم تک ان اشیاء کو پہنچا رہے ہیں۔ لازمی ہے کہ ہم بھی کسی نہ کسی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن اس دنیا میں کر رہے ہیں۔ تو بس یہی سمجھنا ہے کہ کنٹریبیوشن کس نیت سے ہو، کس طرح سے ہو کہ یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا سبب بن جائے۔ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے مددگار بنیں تاکہ یہ مدد ہماری جو ہے وہ مدد ہو اور ہماری آخرت میں کام آئے۔ انسان ظاہری طور پر جب کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ کسی کی مدد کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ خود اپنی مدد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک وہ کسی اور کی مدد نہیں کرے گا وہ حقدار مدد نہیں ہوگا۔ یہ معصوم کے اقوال آئیں گے انشاءاللہ، ابھی جب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہیلپ ہے یا مدد ہے یا تعاون ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ
مدد کے لیے آگے بڑھنا، یہ تمام تر چیزیں ایک خاص طرز و عمل پہ گامزن ہیں، اور اسی کو سمجھ کر اگر ہم معاون و مددگار بنیں گے تو یہ خدا بھی ہمارا معاون و مددگار ہوگا۔ آئیے اس آیے کے ذیل میں چند چیزیں آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے آشنا ہو سکیں، چند حدیثیں، تاکہ احساس ہو کہ اگر ہم کسی کی مدد کر چھوڑ دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہماری مدد اختتام تک پہنچ گئی، لیکن ہماری مدد اختتام تک پہنچ جاتی ہے، اس کا اثر اختتام تک نہیں پہنچتا۔ ہم نے جس کو مدد کی ہے اس مدد سے وہ جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ ہم اجر و ثواب کے حقدار ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم نے اگر کسی کی مدد کر دی تو وہ مدد جس کی ہے، جب تک اس سہارے سے آگے اپنے لیے سہارے تلاش کرتا رہے گا ہم اجر و ثواب میں حقدار ہوں گے۔ اس لیے یہ بہترین حدیث کا مفہوم کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان کو مشکل سے نکالتا ہے تو خدا اس کی وجہ سے قیامت میں اس کی مشکلات کو دور کر دے گا، اس کا سہارا بن جائے گا۔ یعنی پیغام یہ ہے کہ اگر ہم آج کسی کا سہارا بنیں گے تو خدا قیامت میں ہمارا سہارا بنے گا۔ یا اسی چیز کو امام علی رضا علیہ السلام نے بیان کیا ہے، جو بہترین طرح سے وَأَنْ الرضا علیہ السلام من فرج عن مومن فرج اللہ عن قلبہ یوم القیامہ، کہتے ہیں اگر کوئی انسان کسی مومن کے دل سے غم و اندوہ کو دور کرے گا تو خدا قیامت میں اسے شاد کر دے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کے دل سے غم و اندوہ کو دور کر دے گا۔ تو یہ خود جو ہے یہ پیغام امام علی رضا بتا رہا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر بھول بھی جائیں تو جس کی خاطر یعنی اللہ کی خاطر اگر ہم نے مدد کی ہے تو خدا نہیں بھولتا ہے، خدا ہماری مدد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ مدد کس معنی میں کس طرح سے ہوتی ہے، اور انسان اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مدد جو مجھے ملی ہے میں اگر اس کا مستحق نہیں تھا تو میری کسی مدد کی وجہ سے خدا نے مجھے استحقاق عطا کر کے میری مدد کی ہے، اور یہ مدد جاری رہتی ہے۔ ہم بھول بھی جائیں خدا نہیں بھولتا، خدا اس کی جزا ہمیں قیامت میں عطا کرے گا۔ تو یہ انسان کے ذہن میں جب یہ فکر رہے گی تب وہ موٹیویٹ ہوگا مدد کرنے کے لیے۔ انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ میری مدد کا فائدہ کیا ہے۔ ظاہری طور پر لوگ مدد کے لیے اس لیے آگے نہیں بڑھتے کہ سمجھتے ہیں بھئی ہم کسی کی مدد کریں گے تو ہمارا کیا فائدہ ہے۔ اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو مدد کر رہے ہیں، سب سے پہلے چھوڑ دیں اس بات کو کہ ہمیں فائدہ دیکھنا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ سوچیں کہ اگر ہماری مدد ہمارے والدین نے، ہمارے دوستوں نے، ہمارے معلم نے، ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے معاشرے نے، ہمارے جو ہے وہ دوسرے انسانوں نے نہ کی ہوتی تو کیا ہم کسی کی مدد کرنے کے قابل ہوتے؟ اگر ہم کسی کی مدد کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے تو کیسے مدد کرتے؟ تو ہم قابل بنایا کس نے؟ خدا نے، ماں باپ نے، دوستوں نے، احباب نے، معلم نے، تو انہوں نے جو مدد کی اس لیے ہمیں قابل بنایا کہ ہم کسی کے مددگار بنیں۔ اب جب یہ ہم نیت رکھیں گے خدا کی خاطر اگر کسی کی مدد کریں گے، کہ مدد کرنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہیں، کچھ اس کے طریقے ہیں، کچھ اس میں چیزیں اچھی ہیں، کچھ بری ہیں، ان کو سمجھنا ہے تاکہ ہم جب مدد کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا کام ہے۔ آپ بہترین مدد کرتے ہیں، جو آپ مدد کریں انشاءاللہ خدا اس کی کثیر جزا آپ کو دے گا۔ وہ مدد آپ بالکل جاری و ساری رکھیں جو دنیا میں آپ برابر کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم ہر قسم کی مدد کی بات کر رہے ہیں، وہ مدد جو آپ اپنے گھر میں ایک دوسرے کی کرتے ہیں۔ خاص کر کے ہمارا پیغام بچوں کے لیے کہ بچے اپنے گھر میں کیا ماں باپ کی مدد کرتے ہیں؟ کیا جب ان کے لیے ماں باپ کہتے ہیں سفرہ بچھا دو، اپنے کھانا لگا دو، کیا بچے دوڑ کر مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں؟ یا ماں باپ کہتے ہیں یہ پلیٹ جو ہے ٹیبل سے اٹھا کر واپس رکھ دو، اگر وہ اس مدد سے منع کر دیتے ہیں تو اس کا مفہوم ہے کہ وہ مدد کے فلسفے کو نہیں سمجھے، کیونکہ جب وہ گھر میں تھوڑی تھوڑی مدد شروع کریں گے تب جا کے کل جب وہ پیسے والے بنیں گے تب غریبوں کی مدد کر پائیں گے، تب جا کے کہیں وہ معاشرے میں مددگار ہوں گے، تب جا کے کہیں وہ آگے۔ ابھی جتنی توانائی ان میں، جتنی طاقت ان میں، جتنی ان کی کیپیسٹی ہے، اسے ہمیں بروئے کار لانا ہے، اسے ہمیں اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگانا ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر یہ سمجھیں کہ ایک دوسرے کی مدد سے ہی خدا کی مدد کا حقدار بنا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز۔ اس کے بعد یہ دوسری چیز کہ ہم اکثر دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پالنے والی دنیا میں مجھے نیکی عطا کر، آخرت میں مجھے نیکی عطا کر۔ تو یہ سب سے اچھا ثبوت ہے کہ دنیا اور آخرت میں نیکی، ہم جب بھی دنیا میں کسی کے لیے نیکی کریں گے
تو خدا ہمیں آخرت کی نیکی کا حقدار بنا رہا ہے. کیسے بنا رہا ہے؟ امام رضا نے ابھی کہا کہ اگر تم کسی کی مدد کرو گے خدا قیامت میں تمہاری مدد کرے گا. تو یہ دنیا اور آخرت میں ہم یہ سمجھتے ہیں دو الگ نیکی مانگ رہے ہیں، لیکن ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو الگ نیکی اللہ سے اس آیت میں مانگی جا رہی ہو. لیکن ایک رخ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو آخرت میں اللہ سے نیکی کے حقدار ہوں گے. وہ آتے نا کہ دعا اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم دنیا میں اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آخرت میں اللہ کی مدد کے حقدار ہیں. یہاں پر لازمی کہ لفظ الگ الگ ہیں مدد کے لیے، کیونکہ آپ جس لفظ کو اردو میں بولوں گا تو آپ کے لیے بہت ایزی ہے، انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن زیادہ سا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ اگر اس کو انشاءاللہ اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیں تو اس میں کافی میں نے چیزیں انگریزی میں اسی لیے رکھتا ہوں تاکہ اگر بچے آپ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو وہ میری بات کو سمجھتے بھی ہیں، انہیں پڑھایا بھی جا چکا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ڈسکشن بھی ہو چکا ہے جو کلاسز میں ہمارے پاس ہیں. لیکن یہ ایک الگ جو ہے اس کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جو سمجھانے کا. وہ کیا ہے کہ اس میں مدد کے لیے لفظ عربی یا اردو میں فارسی میں الگ استعمال ہوتا ہے. پہلے اس لفظ کو سمجھیں تاکہ آپ کی سمجھ میں وہ لفظ آئے گا. مدد سے زیادہ بہتر لفظ خدمت ہے. کیا لفظ ہے؟ خدمت. کسی کی خدمت کرنا. ہم ہو سکتا ہے اپنی زبان میں گجراتی میں یا اردو میں اس کو دوسرے معنی میں لیتے ہیں. خدمت ہم خادم یا نوکر سے سمجھتے ہیں، لیکن نہیں ہے. لفظ خدمت اصل میں جو ہے وہ بڑا واضح مفہوم رکھتا ہے، کیونکہ خدمت میں ہر شے آتی ہے. مدد میں بہرحال بعض اوقات ہم لوگوں نے کیونکہ الفاظ کو اپنے اعتبار سے معنی دے دیے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں مدد سے مطلب صرف مادی مدد ہوتی ہے. لیکن یہاں خدمت لفظ استعمال کرتے ہیں تھوڑا براڈ ہو جاتا ہے. وہ خدمت میں ہر قسم کی خدمت ہو. فزیکل خدمت بھی آپ کرتے ہیں، آپ مانیٹری خدمت بھی کرتے ہیں کسی کی، آپ کسی کی جو ہے وہ ایجوکیشنل یعنی نالج کے اعتبار سے بھی خدمت کرتے ہیں. تو خدمت ایک بروڈ میننگ والا لفظ ہے کہ جس میں بہت سارے چیزیں ایک ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. تو اس میں جب ہم مدد کرتے ہیں تو یہ سوشل جو ہے وہ ہیلپ بھی ہے، فائنینشیل ہیلپ بھی ہے، پولیٹیکل ہیلپ بھی ہے، آپ ایجوکیشنل ہیلپ بھی ہے. اس کے علاوہ ہر قسم کی فداکاری، ایثار، یعنی آپ کسی کے لیے کوئی اپنا منصب چھوڑ دیں، آپ کسی کے لیے تھوڑا سا اپنے لیے جگہ چھوڑ، آپ کو یہ آتا ہے بیٹھے ہوئے جگہ کم ہے آپ کھسک جاتے ہیں، یہ بھی ایک مدد ہے. یعنی کسی بھی قسم کا آپ کسی کے لیے کوئی کار خیر انجام دیتے ہیں، اسے خدمت، فداکاری، ایثار کہتے ہیں. اس کے بہت سارے معنی ہیں کہ جو ایک ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کیوں لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ہے، وہ تعاونو اون سے بنائیں، اون ہر قسم کی مدد کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. تو ہم جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو جب تک لفظ کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گے، اس سے ریلیٹڈ میسج کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے، کتنی دور تک یہ میننگ جا رہے ہیں اور کتنا زیادہ ہمیں اس سے آشنا ہونا ہے. تو یہ ہر قسم کی مدد. اب یہاں سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ماشاءاللہ آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن اور اس سے کلیئر کر لیں تاکہ آپ کے کام آئے گا اور وہ آپ کو ذرا بہتر طریقے سے آمادہ کرے گا. کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ ایسی مدد کرے جس سے خدا اس کا مددگار ہو یا قیامت میں اس کی مدد کا ثواب اسے مل سکے، تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان مدد میں نیت قربتاً الی اللہ رکھے. اکثر دنیا میں ہم یہ ہے انسان کے اندر، آپ دیکھتے ہیں اولاد کی جب پرورش کرتے ہیں تو ماں باپ کے ذہن میں کبھی آتا ہے کہ اپنے بچے کو اچھی ایجوکیشن دو، اچھا پروان چڑھاؤ، اچھی طرح سے اس کو جو ہے وہ پالو پوسو، کیونکہ کل ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا مددگار ہوگا. اب ہم کو کیا پتا کہ جب وہ جوان ہوگا، بڑا ہوگا تو ہم زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں. لیکن انسان اسی نیت سے اولاد مانگتا بھی ہے، اولاد جو ہے وہ پالتا بھی ہے. تو یہ نیت اتنی خوبصورت نہیں ہے. ہاں بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اولاد کی پرورش میں اس کا خیال رکھا جائے، تربیت میں خیال رکھا جائے کہ وہ خدمتگار ہو، ہم رہیں نہیں. دیکھیے اس کو ذرا سا انسان خوبصورت نیت بنا سکتا ہے. وہ کیا ہے کہ ماں باپ دونوں خدمت کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے لیے اس بچے کو پال رہے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ سارا موٹیو ہماری طرف رہ جائے گا. اگر ہم یہی پالتے وقت اپنی اولاد کی طرف یہ دھیان رکھیں کہ نہیں میں اسے ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہوں، ہم اسے ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، ہم رہیں نہ رہیں جو بھی لائق ہو یہ اس کی خدمت کرے تاکہ فائدہ ہمیں ہی ملنے والا ہے، کیونکہ ہم نے اسے پروان چڑھایا ہے، ہم نے اسے جو ہے وہ تمام خیر و خوبی سے آراستہ کیا ہے. اس لیے جب یہ نیت بدلے، امام حسین کی عزاداری کے لیے اسے میں پڑھا ہوں تاکہ عزادار امام حسین بنے، دین محمد مصطفیٰ کو پروپوگیٹ کرنے والا، پھیلانے والا بنے. تو ذرا سی نیت اگر بدل جاتی ہیں تو ثواب بدل جاتا ہے.
ہم اکثر اپنی اولاد کی پرورش میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ اس کے لیے لگاتے ہیں، سب کے پیچھے ہماری نیت اور منشا خود اپنی طرف اس فیض کو واپس لانے کی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم خود ہی جو ڈائریکشن ہے نیکی کا وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، ہم موڑ کر واپس اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ ہمیں اسے ڈائریکشن کو ادھر ہی رکھنا ہے جدھر اسے جانا چاہیے۔ مدد کا ڈائریکشن قیامت کی طرف ہے، مدد کا ڈائریکشن دنیا کی طرف نہیں ہے۔ مدد کے ڈائریکشن کو بدلنا ہے، تاکہ ڈائریکشن اگر بدل دیں گے تو جب تک وہ جاتی رہے گی ہمارے لیے باعث خیر ہوتا رہے گا۔ آپ ماشاءاللہ فائنینشیل مدد کرتے ہیں، برابر خدا اس میں آپ کو برابر برکت دے، تو وہ ہم نہیں چاہتے اس سے کہ ہمیں کچھ ملے، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں اس کی مدد ہو جائے تاکہ خدا اس کی وجہ سے ہمیں مدد کرے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اعتبار سے جو بھی مدد آپ کسی بھی اعتبار سے کرتے ہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا خدمت ایک بہت بڑا واضح لفظ ہے، اس لفظ کو آپ سمجھیں گے تو بہت امپورٹنس ہوگی، تاکہ جب انسان اس لفظ کو استعمال کرتا ہے تو اس کا ذرا سا فرق ہوتا ہے۔ ہاں اس میں دوسرے اسباب آ جائیں گے تو وہ اس کی انشاءاللہ میں وضاحت پھر کروں گا، لیکن یہاں پہلی چیز ہے تاکہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیا ہے کہ خدا کی خاطر۔ دوسرا کیا ہے کہ اس میں اخلاص ہو، کوئی اور غرض شامل نہ ہو۔ قربت اللہ تو ہوتی ہے، لیکن میں نماز قربت اللہ شروع کی، شوف آ گیا تو بیکار ہو گئی، تو اسی کے اندر وہ قربت اللہ باقی رہے، سنسیئرٹی باقی رہے۔ اس کے بعد مدد کے پیچھے ایک منشا، نیت، ایک گول، ایک پرپز ہو کہ ہم کیوں مدد کر رہے ہیں، کیوں اس کے پیچھے ہمارا ایک سبب ہے مدد کرنے کا۔ اب وہ بہت براڈ ہے، کیونکہ اللہ نے کسی بھی قسم میں کہیں بھی قید نہیں لگائی ہے۔ مدد صرف ابھی آئیں گی روایتیں آپ کی خدمت عرض کروں گا کہ صرف مسلمان کی مدد نہیں، مدد کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو انسان پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہمارے ائمہ نے، ہمارے معصومین نے تمام لوگوں کی مدد کی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو دروازے پہ آئے جس کو خالی چھوڑ دیا جائے۔ ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کس طرح سے کس کی مدد میں کس کو پہلے پرائرٹی دی جاتی ہے، لیکن اصل میں ہر انسان مستحق ہے۔ اس خاص کر کے مشکل وقت میں جب کوئی وبا پھیل جائے، مشکل ہو جائے، پھر یہ لیمیٹیشنز ختم ہو جاتی ہیں، پھر سب پہ ایک ساتھ اطلاق ہوتا ہے، پھر آپ سب کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ اب ماحول بدل گیا ہے، کیفیت بدل گئی ہے، حالات بدل گئے۔ جب حالات بدل گئے تو آپ پھر ہر انسان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ جب انسان ہر انسان کی خدمت میں لگ جاتا ہے تو اس کا خیر و خوبی۔ میں آپ کو اس کا بہترین مثال دیتا ہوں۔ ہم جب اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، بڑا عہدیدار بناتے ہیں، یہ جب کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، یا سمپل اگزامپل جو آپ کے سامنے، ڈاکٹر کبھی کسی کا مذہب پوچھ کر اس کا علاج نہیں کرتا۔ اگر مذہب پوچھ کے علاج کرے تو اس نے اپنے پیشے سے وفا نہیں کی ہے، کیونکہ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے اس میں بھی پرائرٹی طے کر دی ہے، جو غلط ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسے ہیں جب انسانیت بھوکی ہو، جب کسی کو ضرورت ہو مدد کی، ایسی کہ اس کی جان کے اوپر جو ہے وہ حرف آ جائے، پھر ہر قسم کی قید ختم ہو جاتی ہے۔ پھر مدد کے لیے ہاتھ انسان انسانیت کے لیے بڑھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی مدد ضروری ہے۔ تو وہ بہت براڈ ہے اس کا میننگ، انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں اگر وقت رہا تو اس کو عرض کروں گا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ انسان اس کے پیچھے کوئی اور غرض نہ رکھے کہ اس کا مجھے کوئی دنیاوی اجر ملے گا، یا مجھے اس کی وجہ سے کوئی مقام و منصب ملے گا، میرا نام ہوگا، یہ چیزیں بھی اس میں نہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ یہ مدد جو خاص چیز، ایسا نہ ہو کہ ہم تو مدد تو کر رہے ہیں لیکن مدد میں نیت تو اللہ کی ہے، لیکن جس کی مدد کر رہے ہیں وہ اللہ کے خلاف جا رہا ہے، تو پھر وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ یعنی کہ آپ کسی کی مدد کھانے کے لیے کر سکتے ہیں، پینے کے لیے کر سکتے ہیں، علم کے لیے کر سکتے ہیں، خیر کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن کسی گناہ کے اندر کسی کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ لازمی ہے کہ انسان کبھی کسی کی گناہ میں مدد نہیں کرتا، لیکن دوست کی کر دیتے ہیں تو وہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ لیکن ہم جب کسی کی باہر مدد کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ضرور ہیں کہ اس میں کسی گناہ کا شائبہ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ مدد کرنے کے بعد نہ تو اسے جتایا جائے، نہ اسے ہیومیلیٹ کیا جائے، اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ شرمندہ کیا جائے، کہ مدد کرنے کے بعد اگر شرمندہ کر دیا گیا تو پھر مدد ضائع ہو جاتی ہے، رائیگاں چلی جاتی ہے، اس کی جزا و ثواب سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو یہاں ہیں، یہ سب سے پہلے بیسک چیزیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے ذریعے مدد کے لیے آگے بڑھ سکیں۔ اس کے بعد جب خدمت یا انسان جب مدد کرتا ہے تو یہ مدد انسان کے لیے بہت دور تک جاتی ہے۔ یہاں مولا کائنات علی ابن ابی طالب السلام کا بہترین قول ہے، اس قول میں مولا فرماتے ہیں احسن الثناء ما وافق الشرائع۔ امام فرماتے ہیں کہ بہترین مدد وہ ہے جو شریعت کے اکارڈنگ کی جائے، یعنی جو گائیڈ لائن اسلام نے دی ہے اس کے اعتبار سے کی جائے۔ اسلام نے گائیڈ لائن میں کہیں پہ بھی یہ بیریئر نہیں لگایا کہ آپ کی مدد مسلمانوں تک لمٹ رہے گی، نہیں، اسلام نے اس بیریئر کو ہٹا رکھا ہے
اور یہ اس وقت تک جب تک کوئی دشمن نہ بن جائے اسلام کا، تب تک اس کے لیے دروازے مدد کھلا ہوا ہے اور وہ حقدار ہے کہ وہ ہم سے مدد لے کر اپنی زندگی کی بقا و دوام کے لیے آگے بڑھ سکے۔ تو وہ امام نے خدمت کیوں، اس کے لیے قانون ہے، شریعت ہے، وہ اپنی جگہ آپ سب جانتے ہیں، انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ جو پوری ڈیٹیل ڈسکشن ہے اس میں کہا ہے کہ اسلام میں خدمت کبھی بھی صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھی گئی، باہر بھی اس کو رکھا گیا۔ ہاں وہ رکن شیعہ کا مسئلہ الگ ہے، لیکن باقی آپ جو مدد کرتے ہیں، جو اپنے پیسے سے آپ کر رہے ہیں، اس میں کوئی لمٹ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آپ جتنی دور تک چاہیں اس مدد کو پہنچا سکتے ہیں، جو ماشاءاللہ پہنچا رہے ہیں، جو ہمیشہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنی رہے گی اور ہمارے لیے کافی باعث خیر و برکت رہے گی انشاءاللہ۔ اس کے لیے بہت ڈیٹیلز ہیں۔ اب یہاں میں نے عرض کیا کہ یہاں کوئی بھی انسان جو ہے اپنی عقل و فہم و ادراک سے کسی بھی انسان کی کہ جو حقدار ہے اور جس کو خداوند عالم نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، ایبلٹی دی ہے، وہ کسی نہ کسی صورت سے لوگوں کی مدد کرتا رہے تاکہ وہ حقدار مدد ہو سکے۔ یہاں پر اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک بہترین حدیث ہے، امام فرماتے ہیں افضل معروف للناس کافۃ فإن فضی فضلہ اور فعل المعروف لا یعدلہ عند اللہ سبحانہ شیئن۔ کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ جو انسان جو نیکی کرتا ہے، انسان جو کوئی بھی کسی کے ساتھ خیر کر رہا ہے، کسی کے ساتھ اس نے مدد کی ہے، کہتے ہیں یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ دنیا میں کسی اور چیز سے اسے تولا نہیں جا سکتا، ہے نا۔ جو آپ نے مدد کی، ہم کو نہیں پتا کہ ہم نے مدد کی کسی کی، اب اس کا کیا بینیفٹ اسے ہوا، کیوں تول کیسے نہیں سکتے ہم؟ اس لیے نہیں تول سکتے کہ آپ پروفیسر، آپ نے کسی کو پڑھا دیا، اب جس بچے کو آپ نے پڑھایا 10 بچوں میں سے کوئی ایسا بن گیا جو خود پروفیسر بنا، اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو پڑھایا، اس نے کسی کو پڑھایا وہ پروفیسر بنا، تو آپ کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کا سلسلہ نہ جانے کتنی دور تک جا رہا ہے۔ آپ نے کسی کو بزنس سکھا دیا، اپنے بچوں میں، بھائیوں میں، دوستوں میں، احباب میں، اپنے خاندان میں، تو آپ نے جب سکھا دیا، وہ نہ جانے کب تک اس سے کماتا رہے گا، جب تک وہ لگاتا رہے گا آپ اس میں حقدار رہیں گے۔ اس لیے کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ظاہر کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، باطن کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ایک انسان بھوکا تھا، آپ نے اس کو غذا دے کر بچا لیا، اب جب تک وہ زندہ رہے گا، جو نیکیاں کرے گا، آپ اس میں شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں بہت دور تک جاتی ہیں، اس لیے ان کا محاصرہ، اس کا جو ہے وہ اندازہ کرنا ممکن نہیں۔ اس سے زیادہ اہمیت کی چیزیں، آپ کے دروازے پہ اگر کوئی مدد کے لیے آ جائے اور آپ لائق مدد ہیں، مدد کر سکتے ہیں، تو اس کا شکر ادا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو اللہ کا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا نخواستہ ہم محتاج ہوتے اور لوگوں کے سامنے ہم مدد کے لیے کھڑے ہوتے تو کتنا مشکل مرحلہ تھا، لیکن آج اللہ نے کچھ لوگوں کو قابل بنایا ہے، لازمی ہے سب لوگ نہیں، لیکن جتنے لوگ قابل ہیں اللہ نے انہیں، چاہے وہ علم کے اعتبار سے، چاہے دولت کے اعتبار سے، چاہے طاقت کے اعتبار سے، چاہے اچھے سجیشن کے اعتبار سے، چاہے جس اعتبار کی مدد ہو، دام درہم ہے، چاہے کہتے ہیں برابر کہ دام درہم سخن قدم ہے، کسی بھی اعتبار، یہ دام پیسے سے، درہم یعنی انسان کسی اور ذریعے سے، کوئی اور ویلتھ ہو اس کے ذریعے، یا سخن زبان سے، یہ انسان صرف پہنچ کر، کبھی کوئی بیمار ہوتا ہم دیکھنے چلے جاتے ہیں، یہ بھی ایک مدد ہے، وہ قدم ہے، یعنی آپ فزیکل، آپ کی پریزنس بھی کہیں پہ مدد کا جو ہے ایک سمبل ہوتی ہے، آپ اس کا سہارا بنتے ہیں۔ تو کسی بھی اعتبار سے، تو ہم کسی بھی اعتبار سے اگر کیپیبل ہیں، خدا نے ہمیں کسی کی مدد کے لائق بنایا ہے تو اس شکر الہی کا مقام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر خدا ہمیں اس لائق نہ بناتا تو ہم کسی کی مدد نہیں کر پاتے۔ بے شک آپ کی مدد کی لوگوں کو ضرورت اور اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، لہٰذا ان نعمتوں سے تنگ نہ ہوا کریں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اگر خدا نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں، لوگ آپ سے مانگنے آتے ہیں، آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس سے رنجیدہ نہ ہو، اس سے آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ شکر الہی کا مقام ہے کہ اللہ نے ہم اس لائق بنایا کہ لوگ ہماری طرف ہاتھ کو بڑھاتے ہیں۔ یہاں بہت ساری دوسری گفتگو ہے کہ جب بھی انسان کسی بھی مومن کی مدد کرتا ہے تو خداوند عالم خود اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ حدیثیں آگے آئیں گی کہ انسان کس طرح سے۔ لیکن آفت خدمت کیا ہے کہ انسان جب کسی کی خدمت کر رہا ہو اور وہ خدمت میں نہ لگے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ یہاں ایک مشہور واقعہ بچوں کو سنایا، بچے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر سنتے ہیں تو یہ پڑھتے بھی رہیں گے، اس کے میں آپ کو بتاتا بھی ہوں تاکہ آپ اس سے واقف رہیں۔ کہتے ہیں کہ چند بھائی تھے اور وہ ایک بہت ہی بہترین باغ رکھتے تھے، اور اس باغ میں جو ہے بہترین کیا باقاعدہ
ہر قسم کا جو ہے وہ فروٹ وغیرہ ہوتے تھے، بہترین چیزیں ہوتی تھیں. تو مسئلہ یہ تھا کہ جب فروٹ وغیرہ سب ہوتی تھیں تو جب باغ میں فروٹ لگ جاتے ہیں تو غریب لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے کہ بھائی ہمارا بھی اس میں حصہ، آپ ہمیں بھی تھوڑی سی مدد کرتے ہیں، بھوکے ہیں آپ ہمارا سہارا بنیں. لیکن ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ بھئی ہم کچھ بھی ہم نے یہ باغ میں اگایا یہ سب ہماری قوت بازو کا ذریعہ ہے، ہم اگر یہ تمام کام نہ کرتے تو یہ سب ہمیں پھل نہ ملتے. تو انہوں نے انہیں بھگا دیا، انہیں منع کر دیا کہ آپ کا اس میں کوئی شیئر نہیں ہے، اس نے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. خیر انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، چھپ کر رات ہی میں ہم اپنے باغ میں آئیں گے یا ہم چپ چاپ اپنی ساری فصل کو کاٹ لیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. جب لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا ہمارے پاس ویلتھ کیا ہے تو لوگ مانگنے بھی نہیں آئیں گے. یہ سوچ کر چلے گئے، رات کو سو گئے. جب صبح آئے تو دیکھا پورا باغ جل چکا ہے. جب آئے تو دیکھا کوئی شے وہاں پر باقی نہیں ہے. تو جب کوئی شے وہاں پر باقی نہیں ہے تو انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنی جو ہے وہ طاقت سے اسے بنایا تو تھا لیکن بچا نہیں سکتے تھے. اسی لیے بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہماری قدرت سے ہم کما تو سکتے ہیں، لیکن جب تک قدرت ہے اتنا ہی بچا سکتے ہیں، لیکن جب قدرت اس کے خلاف جائے تو بچانا ممکن نہیں ہوتا. لیکن اگر اسی طرح انسان اگر جس کا حق ہے اگر اسے دے دے اور اس میں سے کسی کو شاید تو ہو سکتا ہے شاید ہم حقدار نہ ہو، کسی کی وجہ سے خدا ہمیں یہ نعمت. جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو مدد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم لائق نہ ہوں، لیکن کیونکہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اور ہمارے دروازے سے یہ چیز جا رہی ہے، خدا ہمیں اس کے لائق بنا دیتا ہے، وہ چیز ہمیں عطا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے کہ خدا ہر شے کو کسی نہ کسی ذریعے سے بانٹتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے لیے وسیلہ تلاش کرتا ہے. اگر ہم مددگار ہوں لوگوں کے اور ہم اللہ کی طرف سے وہ وسیلہ بننا چاہیں تو خدا نے وہ باب کھلا رکھا ہے، ہم اس کے ذریعے لوگوں کو کر سکتے ہیں. یہاں پھر یہ آیت میں آپ خدمت فرض کو اس کی کچھ نکات اور کروں کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ لوگوں کی ایک دوسرے کی تقوی پرہیزگاری میں مدد کرو. کیونکہ مدد انسان کو ہر اعتبار سے اللہ کی مدد کا حقدار بناتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب بھی کسی کی مدد کرتا ہے تو خدا اس کی مدد کرتا ہے. اب یہاں میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس کے پہلے امام زین العابدین کا یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اس میں امام نے ہمیں بہت سارے پیغام دیے ہیں اور اس پیغام سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایک دوسرے کی مدد کر اللہ سے اجر و ثواب کے حقدار ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے جہاں سے بات کو آغاز کی تھی آپ اسی پر رہیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم مدد مالی سمجھتے ہیں، لیکن مالی مدد کے علاوہ بھی بہت سی مدد درکار ہے. ہم اپنی اولاد کی مدد کرتے ہیں، گھر میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. آپ کو بتا ابھی خاص کر کے ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں آپ ماشاءاللہ سب لوگ روزے رکھتے ہیں. جب روزے رکھتے ہیں تو روزے میں روزے دار کی مدد اور بھی زیادہ ثواب رکھتی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی اہم چیز ہے، وہ یہ کہ انسان جب روزہ افطار کے قریب پہنچتا ہے تو ویسے بھی اس کا انرجی لیول کم ہو جاتا ہے، اور ایسے میں ایک دوسرے کی مدد کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور یہ مدد بہت کام آتی ہے. ابھی آپ بہرحال مس کر رہے ہیں اور یہ چیز سبھی لوگ مس کرتے ہیں، کیونکہ آپ خود اندازہ لگائیں جو ماشاءاللہ یہاں پر کثیر تعداد میں لوگ آتے تھے، برابر آتے تھے. آپ ایک دن غذا پکا کر یہاں پر ماشاءاللہ چند لوگ مل کر ہم لوگ افطار جب کرا دیتے تھے تو باقی دن آپ کو دوسروں کی طرف سے وہ مدد ہوتی رہتی تھی. یعنی خود یہ اللہ نے ماہ رمضان میں ایک بہترین پیغام رکھا تھا. کیا رکھا تھا کہ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، اور مدد کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم اس کے ذریعے ہمیں خیر کثیر عطا کرتا ہے. خیر کثیر عطا کرتا ہے. وہ خیر کثیر کیا ہے کہ جب بھی کسی بھی عنوان سے کسی کی مدد کی جائے. اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ یہ واقعہ میں آپ خدمت پیش کروں. یہ واقعہ بہت خوبصورت واقعہ ہے، اس میں ثواب لکھا ہے. اس ثواب کو دوسری انداز سے کہ گھر میں جب ایک دوسرے کی ہم مدد کرتے ہیں، خاص کر کے ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یا ہسبینڈ خاص کر کے وائف کی مدد کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہم مولائے کائنات سے اپنی زندگی میں سبق لیتے ہیں؟ مولائے کائنات ہمیشہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا امور خانہ داری میں ہاتھ بٹاتے تھے. جب وہاں ان کی مدد کرتے تھے تو مدد جب کرتے تھے تو اسی لیے کی کہ مدد کر کے بتا دیں کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ کام کرنا ہمارے شایان شان نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ اگر علی کا چاہنے والا ہے تو جو کوئی بھی کمزور ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کی مدد کرنا،
یہ مولائے کائنات کی سنت ہے کہ مولائے کائنات مشکل کشا ہیں، وہ ہر پکارنے والی کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب مدد کے لیے آ جاتے ہیں تو ہر ایک انسان کو یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں جب کبھی کسی کو جس قسم کی مدد کی ضرورت ہو اس مدد میں ہاتھ بڑھا دینا انسان کو خدا سے مدد کا حقدار بناتا ہے، مولا سے مدد کا حقدار بناتا ہے۔ اب یہاں کس لیمٹ تک بعض اوقات اب جو گفتگو ہے وہ تھوڑی سی اور زیادہ ٹریکی، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ ایسی حالت میں ہو کہ جہاں آپ کے میرے پاس فل ایکسکیوز ہے، اب میں مدد کیسے کروں؟ میں آپ کو وہاں لے آیا کہ جہاں بہت امپورٹنٹ چیز آپ کو سمجھانی ہے کہ انسان ایسی کیفیت میں کہ جہاں اب وہ کہہ سکتا ہے کہ سوری ابھی میرے پاس پاسبلٹی نہیں کہ آپ کی مدد کر سکوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ نے مولائے کائنات کے لیے تو تاج ولایت یا آیت ولایت جب اتاری ہے، انما ولیکم اللہ رسولہ، تو وہ جو آیت ہے آیت ولایت جسے کہتے ہیں وہ کب اتاری ہے؟ جب مولا حالت نماز میں تھے۔ حالت نماز میں جب مولا نے انگوٹھی دی تو آیت ولایت آئی، کیونکہ اس میں آیت میں ہے ہی کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے، اور وہ ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ سارے مفسرین نے لکھا کہ مولائے کائنات کے علاوہ کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی سوائے مولائے کائنات۔ تو مولائے کائنات نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کے بتایا کہ ایسے موقع پر کوئی بھی مسلمان ایکسکیوز کر سکتا ہے، بھئی ابھی تو نماز تو نہیں توڑ سکتا، لیکن مولا نے بتایا کہ حیدر کرار وہ ہیں کہ جو اس حالت میں بھی مدد کر کے بتاتے ہیں کہ تم مجبور ہو سکتے ہو، حیدر کرار مجبور نہیں ہیں۔ تو یہ عظمت مولائے کائنات کی طرف سے۔ اب دوسرا یہ پیغام یہ امام زین العابدین کا واقعہ ہے۔ امام زین العابدین اعتکاف میں تھے۔ اعتکاف آپ لوگ جانتے ہیں یہاں ابھی ماہ رمضان میں بہت سے لوگ کرتے ہیں، اسپیشلی ہمارے ہاں جو اسلامک ملک ہیں ان میں 13، 14 اور 15 رجب کو اعتکاف اکثر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اعتکاف کی راتیں ہیں۔ جب انسان اعتکاف کے لیے چلا جاتا ہے تو اعتکاف جو وہ کر رہا ہے تو اعتکاف میں انسان بغیر ضرورت کے گھر سے باہر یا مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو امام کو اس کو آیا کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، تو مولانا نے کہا بھی میرے پاس ساتھ میں تو نہیں ہے۔ تو اس نے اپنی زیادہ پریشانی بتائی کہ میری پریشانی بہت زیادہ ہے۔ جب زیادہ پریشانی بتائی تو امام نے اس کی پریشانی کو سنا، اور سننے کے بعد امام مسجد سے باہر جانے لگے۔ تو باہر جانے لگے تو اس نے کہا کہ مولا آپ کو پتہ ہے آپ اعتکاف میں ہیں، آپ کیسے باہر جا رہے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ مجھے پتہ میں اعتکاف میں ہوں اور مجھے پتہ ہے اعتکاف کا ثواب کیا ہے، لیکن ابھی جو میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں تو اب اس کا ثواب تو سن کے، اب جو اعتکاف میں تھا تو اعتکاف کا ثواب اپنی جگہ، لیکن اب میں جو تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں یہ ثواب اعتکاف سے زیادہ ہے۔ تو امام نے پھر جواب دیا کہ اگر کوئی انسان اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے یا کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، one who serve to fulfill desire for Muslim brother, he is like one who has spent the 9,000 years of fasting during the day, a worship during the night۔ کسی نے 9,000 سال جو ہے اس انسان نے عبادت کی ہو، اس حالت میں کہ دن بھر روزے سے رہا ہو، رات بھر عبادت کی ہو، ایسا ثواب عطا ہوتا ہے۔ تو انسان اگر یہ سمجھ جائے کہ خداوند اتنا بڑا ثواب اجر اگر اسے کار خیر کا عطا کرتا ہے تو انسان کبھی بھی اپنی طاقت و صلاحیت کے ہوتے ہوئے کسی کو انکار نہیں کرے گا، فوراً مدد کے لیے آگے بڑھے گا، اور یہ مدد اس کی خدا کی مدد کا حقدار اسے بنا دے گی۔ یہاں بہت ساری چیزیں کے پاس وقت کم ہے، اس لیے انشاءاللہ اور بہت ساری چیزیں آپ خدمت میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ ہمارے تمام امام دن رات خدمت کرتے تھے، لوگوں کی ہر اعتبار سے جاتے تھے اور لوگوں تک کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خیر پہنچاتے تھے۔ وہ میں نے عرض کیا ایک مسئلہ نماز کا تھا، دوسرا مسئلہ لازمی ہماری نماز کے اصول ہیں، آپ کچھ چیزوں کو اس میں کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ آداب نماز کو، لیکن اعتکاف میں سے باہر جانا یہ ممکن ہے۔ بہت سی چیزیں آج کیونکہ اعتکاف کے جو قانون ہے اس کے اعتبار سے آپ فنرل میں جا سکتے ہیں، بیمار کی جو ہے عیادت کو جا سکتے ہیں، اور آپ رفع حاجت کے لیے جا سکتے ہیں، چند چیزیں اس کے لیے ایکسکیوز ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ تو آج بھی شریعت نے ان قوانین کو رکھا ہے امام کے اعتبار سے۔ لیکن یہاں ایک اور خاص چیز کہ جو خلاصہ آپ کی خدمت کر دوں، واقعات بہت بڑے ہیں اور ان کے صرف میسیجز آپ کے ذہن میں رہیں کہ طواف کے دوران کسی نے کسی کی مدد مانگی تو وہ امام کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی مدد اس لیے کہ میں طواف میں تھا۔ امام نے کہا تو طواف دوبارہ شروع کر کے پھر ختم کر سکتا تھا، لیکن جو تیرے پاس ایک موقع آیا تھا نیکی کمانے کا، وہ اس طواف سے کہیں زیادہ ثواب رکھتا تھا، تو نے طواف کا ثواب تو کمایا، لیکن اس نیکی کا جو طواف سے زیادہ ثواب رکھتا تھا
اس ثواب کو تو نے کھو دیا۔ تو یہ ثواب اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے ملے تو اس کے لیے اسے لوگوں کی، اس لیے یہاں یہ بہترین حدیث جو ہے یہ کیا کہہ رہی ہے کہ وَمَن لَمْ يُنْجِدْ لَمْ يُنْجَدْ، جو لوگوں کی مدد نہیں کرتا پھر وہ بھی حقدار مدد نہیں ہوتا، اس کی مدد نہیں کی جاتی۔ اب یہ بہت وسیع، میں نے جہاں تک کہا کہ یہ ہر اعتبار سے، یعنی لوگ اس کی مدد نہیں کرتے، اہل بیت نہیں کریں گے، خدا نہیں کرے گا، اس منزل تک اور کرتا ہے تو لوگ بھی کریں گے، خدا بھی کرے گا، اور ساتھ ساتھ اہل بیت بھی اس کی مدد کریں گے۔ یہ بہترین حدیث کیا ہے، جب کوئی کسی کی مدد میں کہا، مدد لفظ خدمت میں ہے، خدمت میں ہر چیز آتی ہے، ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، بھائیوں کی، دوستوں کی، احباب کی، مومنین کی خدمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آپ فزیکل اسسٹنس بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ مدد میں ہو سکتا ہے خالی مانیٹری رہے، لیکن ہر ایک قسم کی مدد میں ہے۔ من قضا لأخیہ المؤمن حاجۃ فکانما عبد اللہ دہرا، کہ اگر کسی شخص نے کسی مومن بھائی کی مدد کی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ گویا اس نے ایک مدت، یعنی دہر یعنی پوری زندگی بھر کی عبادت کا اسے ثواب ملتا ہے۔ یعنی خداوند عالم کیونکہ ثواب انفینٹ دینے والا ہے، اس کے ثواب کا کوئی ایک خاص جو ہے وہ لمٹ نہیں ہے، اس لیے خداوند عالم نے اسے جب ثواب ہی ایسا دینا ہے جو ختم نہیں ہوگا، اگر جنت میں گیا تو ہم فیہا خالدون کی منزل ہے، تو یہاں دہر سے مراد ایسا ہے کہ ثواب اسے ہو سکتا ہے جنت کا حقدار بنا دے۔ اس مفہوم میں بھی آپ نے ذہن میں یہ ایک اور حدیث کہ مسلم خدمہ قوما من المسلمین الا آتاہ اللہ مثل عددہم خداما فی الجنہ، کہ اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جتنے لوگوں کی اس نے مدد کی ہے اس تعداد میں خدا اسے خادم جنت میں عطا کر دے گا۔ یہ خادم دنیا میں بھی اس کی مدد کریں گے اور ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی مدد کریں گے۔ یہاں پر انشاءاللہ اور چیزیں ہیں جو آپ خدمت میں کسی اور موقع پر عرض کروں گا، لیکن یہاں پر جو میں نے عرض کیا، آبا نے اپنے تقلب کا واقعہ تھا کہ جس میں امام نے کہا کہ اگر تم اس کی مدد کرتے اپنے طواف کو چھوڑ کر تو تمہارے لیے زیادہ خیر و برکت کا سبب تھا۔ بہرحال بہت سی چیزیں کہ آپ اپنے اذہان میں رکھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ سب لوگ برابر مومنین کی بھی مدد کرتے ہیں اور مسلمین کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کی، انسانوں کی مدد کرتے ہیں ہر اعتبار سے، اور یہ مدد ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم مدد کرتے رہیں گے خدا ہمیں اس کے ذریعے خیر و برکت عطا کرتا رہے گا۔ بس اصول جو آپ خود میں بیان کیے تھے کہ مدد قربۃ اللہ ہو، اللہ کی خاطر ہو، اس میں اپنے لیے کوئی بینیفٹ انسان اگر رکھتا بھی ہے تو اسے خدا کی طرف ڈائیورٹ کر دے کہ یہ بینیفٹ مجھے خدا کی طرف سے ملے گا تو زیادہ بہتر ہے، مجھے اس سے ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں چاہیے، کیونکہ خدا جو مجھے جزا دے گا وہ دائمی ہوگی، ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ اس میں نے آپ خود عرض کیا کہ ہم اولاد کو بھی پالتے ہیں تو اس نیت سے نہ پالیں کہ وہ ہماری بڑھاپے کا سہارا ہوگی، اس نیت سے پالیں کہ اچھا محب اہل بیت و عزادار بنے گا، یہ دین اور دنیا کے کام آئے گا۔ تو اگر وہ دین اور دنیا کے کام آئے گا تو ہم اگر باقی رہے تو ہمارے بھی کام آئے گا، کیونکہ ہم بھی دین نے اسے سکھایا ہے کہ ماں باپ کی مدد کریں۔ تو اسی نیتوں کی وجہ سے خدا کافی خیر و برکت عطا کرتا ہے۔ خداوند عالم اب آپ اندازہ لگائیں کہ مدد کے لیے جب امام حسین کربلا میں آئے تو ان کی مدد کے لیے ہر شے حاضر تھی، لیکن حسین نے کسی سے مدد نہیں لی۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جبرائیل بھی موجود تھے کہ جو پر پھیلائے تھے، لیکن کہا کہ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ جعفر زن آیا، امام نے اس کی بھی مدد سے منع کر دیا، ہاں لیکن امام حسین نے ایک آواز بلند کی تھی، کیا کہا تھا؟ حل من ناصرین ینصرنا۔ یہ حل من ناصرین کی آواز کیوں بلند کی؟ جب ہم مددگار آئے تھے امام نے انہیں کیوں لوٹا دیا، اور آپ کو اور ہمیں کیوں مدد کے لیے پکار لیا؟ حسین نے آپ کو اور ہمیں مدد کے لیے اس لیے پکارا کیونکہ امام حسین مشن صرف کربلا تک نہیں لائے تھے۔ امام حسین کا مشن صرف یہ نہیں تھا کہ کربلا میں حسین قربانی دے دیں اور وہاں پر یہ داستان کربلا ختم ہو جائے۔ امام حسین یہ بتانا چاہتے تھے جس مقصد سے امام حسین نے قیام کیا ہے وہ مقصد قیامت تک باقی رہے، اس کے لیے اکبر و اصغر و محمد و عباس قربان کر دیے گئے۔ جناب زینب نے اپنی جو ہے وہ چادر کی قربانی دے دی، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں، شام و کوفہ کے بازار کی صعوبتیں انہوں نے برداشت کر لیں، لیکن ہاں جس پیغام کو حسین نے چھوڑا تھا زینب و امام زین العابدین نے بے شکل عزاداری ہمیں دے دیا۔ اب جب تک ہم اپنی امام بارگاہوں میں عزاداری کرتے رہیں گے، جب تک ہم یہ ماتم و گریہ کرتے رہیں گے، ہم امام حسین کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں، اور جب لبیک کہتے ہیں
تو یہ وجہ ہماری آنکھوں میں آنسو حسین کے غم کو سننے کے بعد جیسے ہی آتا ہے فاطمہ زہرا رومال لیے چلی آتی ہیں. مدد یہ کہ ہم نے امام حسین کے غم کو یاد رکھا. فاطمہ زہرا نے کہا کہ ہم تمہیں قیامت میں یاد رکھیں گے, ہم تمہیں وہاں فراموش نہیں کریں گے. ہاں یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے حل من ناصرین کی جب آواز بلند کی, تاریخ نے لکھا ہے کہ تمام روحیں جو بھی دنیا میں نہ آئی تھیں شاید یہ آواز ان تک بھی پہنچی ہو, اور لبیک جس طرح سے ارے جناب ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہہ کر لوگ ارے حج کو چلے گئے یا جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے. ارے جنہوں نے حسین کی آواز کو سنا ہوگا ارے وہ حسین کی آواز پہ آج بھی مدد کے لیے آمادہ ہیں. ہاں جب مدد کے لیے آمادہ ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم حسین کا غم جب بھی سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہم امام حسین کی اسی غم کو ارے اپنے جتنی طاقت ہے اس کے اعتبار سے آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ہم جب تک حسین کے مددگار بنے رہیں گے. خدا حسین کا مددگار ہے, حسین کے صدقے میں ہمیں بھی مدد ملے گی. لیکن اصغر نے اپنے آپ کو گرا دیا. حسین جب لے کر آئے ارے کربلا کے میدان میں پانی طلب کرنے لگے, ہائے وہاں ششماں بچے کی مدد کسی نے کی. ایک تیر ایسا آیا بیٹا باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. حسین نے چلو میں لہو کو لیا, زمین نے انکار کر دیا, آسمان میں طاقت پذیرش نہ رہی. حسین نے اپنے چہرے پہ مل لیا. ارے کہا میں اسی صورت سے ارے رسول خدا کے پاس محشر میں جاؤں گا کہ ہائے امت نے میرے ششماہے کو پانی نہ دیا, 3 بھال کے تیر سے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک بنا شفاء کامل اجر عطا فرما, پریشان کو دور فرما دے, ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سرب و سلام ساتھ محفوظ رکھ, ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. جہاں کبھی شیعہ حیدر قرار ہیں ان کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما. پانے والے ہمارے بچے جو حصول علم ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرما, جو کوئی بھی کسی حاجت اور اپنی ضرورت کو رکھتے ہیں. پانے والے ان سب کی حاجت و مراد کو بے فضل محمد آل محمد جلد جلد عنایت فرما. پانے والے ہم سب کو اس ماہ رمضان میں زیادہ عبادت کر کے تیرے قرب کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پالنے والے جہاں کے بھی شیعہ حیدر قرار کسی پریشانی میں مبتلا پریشان کو دور فرما دے. اس کرونا وائرس کی بیماری سے تمام انسانوں کی حفاظت فرما. تمام امنات کی جان و مال و تعبر کی حفاظت فرما. جو نات بیمار ہیں آپ سب اپنے اپنے گھروں سے دعا کے لیے جڑے ہوئے ہیں, اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر محمد آل محمد کا وسیلہ دے کر اس ماہ مبارک کی برکتوں کا وسیلہ دے کر امام زین العابدین کے صدقے میں ان تمام مریضوں کے لیے شفا طلب کریں جن کو خداوند عالم نے کرونا کی وجہ سے بیمار رکھا ہے یا کسی اور وجہ سے بیمار ہیں. ان سب کو خدا جلد شفائے کامل عاجل عطا فرما. پانے والے سے واسطہ ہے امام زین العابدین السلام کا, نوشاد بھائی, فتوی عابد بھائی, محمد بھائی, مظاہر بھائی ابن غلام, مقصود بھائی ابن غلام علی. پانے والے عابد بھائی ابن محمد بھائی, عابد بھائی سوجی والا ابن محمد بھائی. پانے والے محسن بھائی ابن غلام علی. پانے والے حسین ابن کوثر, پرمیا یاسمین آپ اشتیاق بھائی. پانے والے احسان علی بھائی. پانے عقیلہ بانو. پانے والے تراب بھائی, شاہ بانو. جمنات بیمار سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. پانے والے ہمارے بچوں کو محمد و آل محمد کی نہج پہ پروان چڑھا. ہم کو جس طرح سے تو نے قابل بنایا لوگوں کی مدد کے لیے, جو کوئی بھی ہمیں تو نے توفیق دی اس توفیق کو ہمیشہ اور بڑھا. جمنات بھی کسی بھی اعتبار سے دام درہم سخن قدم انسانیت کی مدد کریں, مومنین کی مدد کریں, مسلمین کی مدد کریں, ان کے بازوؤں کو قوی فرما اور ہمیں اس کے ذریعے دنیا ختم کثیر اجر و ثواب کا حقدار بنا. ہمارے امام زمانہ کے ظلم تعجیل عطا فرما, ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ سے گزارش ہے کہ سورہ حمد 3 سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے اپنے مرحومین کو مخصوصاً نور شاہ مومن جماعت کے تمام مرحومین کے لیے سال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شہدائے کربلا علیہ السلام تمام محبین اہل بیت مصنوع شاہدین امت کے تمام مرحومین کو سورہ فاتحہ کا ثواب ارسال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی.